سورہ روم کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمان مکہ سے مدینہ اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رومی یا اہل کتاب ایک بار پھر سے غالب ہوں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ خیر 620 تک خسرو پرویز کی فوج باسفورس تک پہنچ گئی، یعنی قسطنطنیہ تک، جو رومن حکومت کا کیپٹل یا اس کا مرکز تھا. ہرقل بادشاہ نے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کر کے ہم سے صلح کر لو، پر خسرو پرویز نے پھر سے کہا کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیح خدا ہار گیا. اگر یہ الفاظ تم اپنے منہ سے کہہ دو گے تو پھر ہی سب کچھ ختم کروں گا، ورنہ بالکل نہیں. اگر واقعی چاہتے ہو کہ یہ جنگ ختم ہو تو بیڑیاں پہن کر ہمارے دربار کے اندر داخل ہو اور یہ الفاظ کہو تو جنگ روکنے کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی بخش دوں گا. اسی سن 620 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. اب دوسری طرف اپنی آخری ریکویسٹ بھی ریجیکٹ ہونے کے بعد ہرقل بادشاہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے سوچا کہ مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے اور سلطنت تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو کیوں نہ عزت سے لڑتے لڑتے مر جائیں. یہ سوچ کر اس نے اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ساری فوج کو ایک جگہ پر جمع کر کے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ہرقل بادشاہ نے اچانک سے ایران کے علاقے کے اندر حملہ کر کے اس کے پورے شہر تباہ کر دیے اور اس کے بعد آذربائیجان، جس کے اندر ان کا بہت بڑا آتش کدہ یا ایرانیوں کا سب سے بڑا آگ کا مندر تھا، اس کو تباہ کر دیا. جس کے بعد اب خسرو پرویز کے پاس صرف دو آپشن تھے کہ یا تو رومن حکومت پر قبضہ کرتا یا پھر جو علاقے رومن حکومت کے قبضے میں ہیں یعنی اپنی سلطنت کے علاقوں کو بچاتا. یہ سن 624 کا ٹائم ہے جب عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، جس جنگ کے اندر بڑے بڑے عرب سردار مارے گئے. مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کے اندر پہلی کامیابی ملی اور یوں قرآن کریم کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ ایک طرف تو اہل کتاب یعنی رومی اپنی فتح کی خوشی منا رہے تھے تو دوسری طرف عرب کے اندر مسلمان اسلام کی پہلی جنگ جیتنے کے بعد خوشیاں منا رہے تھے. صرف 627 تک ہرقل ایران یعنی پرشیا کے مرکز یعنی کیپٹل تک پہنچ گیا، لیکن خسرو پرویز کی فوج رومن حکومت کے اندر اتنا آگے جا چکی تھی کہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے انہیں واپس آنے تک کئی مہینے لگ جاتے. 628 کے آتے آتے خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر کے اسے قید میں ڈال دیا گیا اور اس کے بڑے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا. اب سیم وہی حالات پرشین حکومت کے ہو گئے تھے جو کہ کسی ٹائم کے اندر رومن حکومت کے تھے، کیونکہ خسرو پرویز کے بیٹے نے ہار مان کر ہرقل بادشاہ سے صلح کی درخواست کی کہ جنگ کو روک دو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ میرا باپ طاقت کے نشے کے اندر پگلا گیا تھا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. جبکہ دوسری طرف عرب کے اندر اس ٹائم میں غزوہ خندق چل رہی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اس کے بعد یہ مشرکین مکہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے. ہرقل بادشاہ نے یہ صلح کی درخواست مان لی، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلے تو ہمارے وہ علاقے جو کہ تمہارے باپ نے قبضے میں لے لیے تھے وہ سب کے سب واپس کرو، اور دوسرے نمبر پر ہماری مقدس صلیب جو کہ تم بیت المقدس سے لے کر گئے تھے وہ واپس کرو. لہٰذا یہ دونوں شرطیں مان کر سن 628 کے اندر ان دونوں سپر پاورز کے درمیان صلح ہو گئی. اور حیرت انگیز طور پر اسی ٹائم کے اندر عرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، یعنی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. 1 سال کے بعد ہرقل بادشاہ یہ صلیب لے کر بیت المقدس پہنچا، اسے وہاں پر نصب کیا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار کعبہ کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد داخل ہوئے جب سے کفار نے ان پر پابندی لگائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو دنیا میں بڑھانا تھا تو نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے نچلے حصے کے اندر صرف سمندر ہے، اسی لیے تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ اوپر کی طرف سے شروع کرنا پڑا، کیونکہ انہی سلطنتوں کو ختم کر کے باقی دنیا تک آگے تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جا سکتا تھا. ان دونوں امپائرز کے اندر کوئی مذہبی آزادی نہیں تھی اور جو بھی بادشاہ کا دین ہوتا وہی رعایا کو قبول کرنا پڑتا، ورنہ اس کی سزا صرف اور صرف موت تھی. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امپائرز کو الٹے بغیر دعوت کا کام کرنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ بادشاہ صحرا کے اندر رہنے والے عربوں کو جنہیں وہ انتہائی حقیر جانتے تھے اور ان کی دعوت پر اپنی ہزاروں سال سے قائم سلطنت کو خلافت کے اندر شامل کرنے والے تو نہیں تھے، اور نہ ہی ان کا حکم مان کر اسلام کو قبول کرنے والے تھے. جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ عام پبلک تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے اندر بھی رکاوٹ تھے، لہٰذا مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے جنگ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، وہ دراصل تاریخ کا کوئی علم رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس مذہبی جبر اور ظلم کو تلوار کے زور سے ختم کیا، جس کے بعد آج یہ ٹائم ہے کہ اپنے مذہب کے معاملے کے اندر دنیا کا ہر شخص آزاد ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں. لہٰذا ان بدماش ظالم سلطنتوں کو تلوار سے اکھاڑ کر پھینکنا انتہائی ضروری تھا، اور اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ظلم سے آزاد کروا کر ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ چاہیں تو اسلام کو قبول کر لیں یا پھر اپنے کسی مذہب پر قائم رہیں، ان کا حساب اللہ قیامت کے روز خود لے گا. صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اپنے سفیر بھیج کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اس کے پاس بیت المقدس کے اندر یہ خط لے کر آیا تھا، جہاں پر یہ موجود تھا
یہ اسی سلیب کو بیت المقدس کے اندر نصب کروا رہا تھا جو کہ حال ہی میں سے پرشین امپائر سے صلح کے بعد ایک بار پھر سے واپس ملی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں کے اندر حضرت ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر اسی شہر کے اندر موجود تھے، اور ہرقل بادشاہ نے انہیں بلا کر اپنے دربار میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا خط دکھایا اور ان کے متعلق سوال کیے تاکہ انہی کے عرب کے لوگوں سے کنفرم کر سکے کہ کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا سچائی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، باقی کی تاریخ ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں جانیں گے۔ سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔